جناب نور عالم خان صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں تو اس دن بھی آپ کا شکریہ، اس دن جب جوائنٹ سٹنگ تھی تو اس دن بھی آپ کا شکریہ کہ جس طریقے سے بدتمیزی کا وہ ماحول کچھ پورے 1.5 سال بعد پھر شروع ہوا اور آپ نے اتنے بڑا دل رکھا اسی طریقے سے سارے ایوان نے، اور ہم نے وہ گالیم گلوچ پھر سنی 1.5 سال بعد جو پچھلے 4 سال ہم سنتے رہے۔ جناب اسپیکر، یہ بل آج پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 سال پہلے میں نے اسی ہاؤس میں 2 بل جمع کیے تھے اور یہ مختصراً اسی طریقے سے ہے، خالی اس میں ایک فرق ہے کہ جو سو موٹو کا آپ نے وہ کیا، اس میں ججز کی تعداد آپ نے کم کی ہے۔ سر، ججز کی تعداد 3 نہیں 7 ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ جب آپ زیادہ کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ 3 ممبرز، جیسے کہ آپ نے دیکھیں جتنے بھی فیصلے ابھی ہوئے ہیں وہ آپ 3 ممبرز وہ اپنے ججز وہ کر لیتے ہیں اور وہ فیصلے معیاری نہیں ہوتے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک پاکستان نہیں ہے، 2 پاکستان ہے۔ ایک پاکستان جو لا ابائیڈنگ سٹیزنز کے لیے ہے، جو کہ قانون ماننے والے کے لیے ہے، اور دوسرا پاکستان جو کہ فوجیوں کو، عدالتوں کو، یہ اسمبلیوں کو گالی دینے والے اور ہمارے لوگوں کو جو گالیاں دیتے اور روڈوں کو بلاک کر کے ہمارے پولیس والوں پہ تشدد کرنے والوں کو ایک قانون ان کے لیے کہ ان کو آپ باقاعدہ ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نظریہ ضرورت والا قانون بھی آپ بنا دیتے ہیں۔ سر، پہلے میرا سوال یہاں پہ اس ایوان سے یہ ہے، آنریبل ممبر سے بھی یہ ہے، اس عدلیہ سے بھی ہے اور پاکستان کی عوام سے بھی ہے کہ کیا ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں یا 2 پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا غریب کے لیے الگ پاکستان اور امیر اور لیڈر کے لیے اور یا طاقتور کے لیے، بندوق والے کے لیے دوسرا پاکستان؟ سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے سر، مجھے اس کا جواب چاہیے، کیونکہ عدالتوں سے تو مجھے یہ لگا ہے اور اس ملک میں مجھے یہ لگا ہے جو بھی بندوق کے ساتھ آیا ہے، جو بھی زور کے ساتھ آیا ہے، چاہے وہ عدالت میں ہو چاہے اس ایوانوں پہ آیا ہے، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بات چیت کی ہے۔ کسی غریب یا جو لا ابائیڈنگ سٹیزن ہے اس کے ساتھ آپ نے بات نہیں کی، اس کے ساتھ آپ ترجیح نہیں سمجھتے کہ ان کے قانون کے لیے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ سب سے پہلے یہ انصاف مہیا کریں کہ پاکستان کے عام لوگ جو عام لوگ ہیں ان کو آپ انصاف دیں، آپ انصاف دکھائیں۔ ایسے نہیں ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، اگر آپ کی ہم کوئی غلط وہ کرے، لیکن مجھے یہ حق حاصل ہے کہ آپ اگر ایک کرپٹ بندوں کو، سر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوں، آئی ڈونٹ بلیو ان پختون، پنجاب، سندھی، بلوچی۔ مجھے یہاں پہ دوست باز کہہ دیتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں کہ تم پختونوں کو، میرا کوئی پختونوں اور پنجابی اور بلوچی اور سندھی پہ وہ نہیں، میں آئی بلانگ اینڈ آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی، میں پاکستان کی فیڈریشن پہ یقین کرتا ہوں۔ سر، مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ سر میں نے جتنے کیسز پکڑے ہیں، میں آپ کو سر کون سا بتاؤں، خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کا ہو، بی آر ٹی کا ہو، آپ کا ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہو، آپ کا بلین ٹری کا ہو، آپ کا 1 بلین ٹری کا ہو، آپ کا پنجاب میں یہاں پہ میری ٹائمز افیئر میں ہو، آپ کا اسلام آباد میں ہو۔ سر، جب بھی میں کسی بندے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں، ہم وہاں پہ وہ کرتے ہیں، اس کے کیسز ایف آئی اے، نیب، تو وہاں سے ان کو سٹے آرڈر ملتا ہے۔ مجھے بتائیں پاکستان کی عوام کے پیسے جو لوگ لوٹتے ہیں ان کو سٹے کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کو کیوں یہ مہیا کیا جاتا ہے؟ اور یہ نہیں، میں نے یہاں پہ تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پارٹی اور 2 پارٹیز کے پیچھے جو تیسری پارٹی اگر کچھ وہ ہے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا۔ 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سر ایز اے پی اے سی چیئرمین میں نے نیب کے کیسز اور وہ دیے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب
آپ ذرا ان کو بلائیں. ہم تو تھک گئے ہیں, ہم نے کیسز دیے ہیں, اس پہ کچھ بھی آگے پیش رفت نہیں ہو. آپ سے میں نے پہلے بھی التماس کیا تھا کہ مہربانی فرما کر, کیونکہ یو آر دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری, اور اگر کسی نے کرپشن کیا تو اس کو ان کا اریسٹ ایس ڈی جیز کے فنڈ میں سر 33 ارب روپے 33 ارب روپے 2 دن میں تقسیم ہوئے. ایک دن میں 870 کلومیٹر پائپ ڈلتا ہے. ایک دن میں کہیں پہ آپ نے دیکھا اٹلی سے پائپ پیا ہے اور دوسرے دن وہ یہ پاکستان ہے. اور ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. ان کو کورٹ وہاں پہ ان کو وہ دیتی ہیں سر ریمیڈی, وہ سپورٹ دیتی ہیں. تو کیا مجھے اس نظام پہ یہ اختیار نہیں کہ اس میں قانون بدلوں یا اس کے لیے آواز اٹھاؤں عوام کے لیے؟ کیا مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ایکس پارٹیز کس قانون کے تحت دیتے ہیں جعلی اسٹامپ پیپرز پہ لوگوں کے بیواؤں کی اور ان کی زمینیں لوگوں کے نام پہ کروا دیتے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے. کیونکہ جب آپ ایک بیوہ کی, ایک بہن کی, ایک بیٹی کی, کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہوتا, اس کا بھائی نہیں ہوتا, جعلی اسٹامپ پیپرز پہ آپ کے آ جاتے ہیں اور آپ کے کورٹس میں ان کو ایکس پارٹی ڈگری پہ ان کے زمینیں الاٹ کر دی جاتی ہیں دوسرے پہ. کیا یہ انصاف ہے؟ وہ مائیں بہنیں 7 سال 10 سال. تو آپ انصاف دکھائیں کہ ہماری ان ماں بہنوں کو وہ کرے. تو سر یہ اگر ایسے قانون آتا ہے, میری ریکویسٹ ہے آنریبل ممبر سے, پاکستان کی جو عدلیہ ہے جس میں بھی اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اس عدلیہ میں اچھے لوگ ہیں. ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے. 109 پہ میں نے کہیں پہ پاکستان کی تاریخ میں دفعہ 109 پہ کبھی 305 نہیں لگی تھی. وہ ایک لیڈر تھا, وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تھا, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اس لیے مجھے بعض وقت ہاں جب وہ میں دیکھتا ہوں تو میں جب سوچتا ہوں اکثر گلہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ وہ کچھ بندے, کچھ لیڈران کہتے ہیں کہ گولیاں مجھ پہ چلیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان لیڈران صاحبان کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب گولیاں چلتی ہیں تو کیسے ہوتی ہیں. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے وہ شہید ہو جاتی ہیں جب ان پہ وہ اس پہ چلی تھی, پنڈی میں چلی تھی. یا پھر اور لیڈران ایسے بہت سے وہ ہوئے. وہ لیاقت علی خان تھے, آپ پہ کسی نے گولی نہیں. آپ ڈرامے پلیز بند کریں مہربانی فرما کر. اور دوسرا میں یہ یہاں پہ میرے کچھ دوستوں نے یاد رکھیے گا, ہم روزے سے ہیں, کبھی غلط الزام نہیں لگانا چاہیے. آپ ان لیڈران سے میں یہ کہتا ہوں, اگر آپ کے ساتھ ثبوت ہے کہ یہاں پہ کسی ایم این اے نے پیسے لیے ہیں تو مہربانی فرما کر عدالت میں جائیں. اگر کسی نے ووٹ آپ کے خلاف ڈالا ہے تو آپ عدالت جائیں. یہاں پہ یہ نوسر بازی اور نوٹنگیاں نہ کیا کریں, عوام کو گمراہ نہ کریں. آپ کو تو اس وقت سے پاکستان میں حالات خراب ہوئے ہیں جب چیف آف آرمی سٹاف بن رہا تھا, تو اس وقت انہوں نے, کیونکہ یہ اپنے من پسند, یہ سینیورٹی پہ یقین نہیں کرتے, یہ اپنے من پسند, یہ اپنا صدارتی نظام لانے کے لیے, یہ اپنا صدارتی نظام کہ میں کل امیر المومنین بن جاؤں, میں کل امیر المومنین یا میں ایک اس ملک فرد واحد اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں, اس کے لیے یہ قانون اور یہ سوچ رہے تھے. تو اپنا ایک بندہ وہ کر رہے تھے جس نے, میں لا ہر چیز پہ بات, لیٹ می ٹاک جی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انٹرپٹ, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو انٹرپٹ, پلیز ڈو لسن, ہمبل ریکویسٹ. بات یہ ہے سر, اس وقت جب چیف آف آرمی سٹاف کا وہ ہوا تو ان دنوں میں ایک شور بنا. 2 سینئر چیف آف آرمی جنرلز بنے, ایک چیئرمین جوائنٹ سٹاف تھا اور دوسرا چیف آف آرمی سٹاف بنا. اس میں کون سی بری بات ہے یارو؟ لیٹ دا آرمی ڈیسائیڈ. انہوں نے اپنے نام بھیجے, اینڈ اٹ از دا پرائم منسٹر یا کیبنٹ کا وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہ کریں. جب سے نیا, میں آپ کو بتاؤں, پہلے ہمیں
اگر کوئی کہتا ہے حلفن میں کہتا ہوں خانہ کعبہ میں بھی کہوں گا اور یہاں پہ بھی کہوں گا، جب یہ حکومت سے پہلے اس ڈی جی آئی اور اس چیف آف آرمی اسٹاف سے پہلے ہمیں ٹیلی فون اور زبردستی بھی بٹھایا جاتا تھا. کیا آپ سب سے وہ بھول گئے ہیں؟ ابھی اگر نہیں آتا، اگر انٹرفیرنس نہیں ہوتی، اگر ہمیں ابھی انٹرفیرنس نہیں ہوتی، ہمیں کال کوئی کرنل بریگیڈیئر جرنیل نہیں کرتا، تو اس پہ آپ کیوں خفا ہیں؟ شکر کریں کہ وہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے. جھوٹی وہ بیانات نہ دیا کریں فار گاڈ سیک. پہلے تو ہمیں وہ ہمارے چاہے وہ بلوچستان سے ایم این ایز ہوتے تھے، سندھ سے، خیبر پختونخوا، ہر ایک کو ملک ان کے لیے وہ یہاں پہ وہ کیا جاتا تھا. جو بندہ نہیں مانتا تھا، 3 سال میں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں نے سہا ہے انہیریٹڈ پراپرٹی کے لیے. میرے خواجہ صاحب نے بھی اس دن مجھے کہا تم کیوں کہتے ہو کہ مجھے میری عرض سلے مجھے کہتے ہیں اکیلے تمہاری ہے. میں نے کہا سر میری تو ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے آباء و اجداد کی ہے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کے میں نے 3 سال نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کیا. یہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور میں نے تو اس کے منہ پہ کہا تھا کہ میں نے مہنگائی کے خلاف بات کی. آج بھی میں مہنگائی کے خلاف بات کرتا ہوں. میں تو اب بھی کہتا ہوں، ڈار صاحب کو بھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو، کہ عوام کو 2019 کا آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ لائیں تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور آپ اس کو مجبوراً آپ اب اس کو فالو کریں گے. یہ آپ نے چھپانا نہیں. اگر آپ چھپائیں گے ممبر سے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کرتی ہے، تو یہ چیزیں ہیں سر. اس بل میں میرے خیال میں آپ اس میں رولز میں چینجز کا یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کو حق حاصل ہے. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ 3 کے بجائے 7 ممبرز کر لیں. دوسری بات یہ ہے سر، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ بھی وہ کر لیں، کیونکہ یہ سوچ لیں یہ بہت زیادہ یہاں پہ کبھی ہم نے تو کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ نہیں دیکھا. یہاں پہ تو پارلیمنٹ کے بہت سے فیصلے وہ ہوتے ہیں. آپ کا فیصلہ ہوا، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اگر میں جا کر یہ یہاں پہ لکھ لوں کہ آئی ریزائن فرام، وہ تو پھر تو اٹ مینس کہ آئی ریزائن نا. اس کو پھر کیسے قانون کون سے نظریہ ضرورت بنا دیا جاتا ہے؟ کون سے لحاظ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپٹ وہ نہیں ہے؟ یہاں پہ اس فلور پہ باقاعدہ کہا گیا کچھ ممبران نے، ان کو بھی یہ کورٹس پہ ضروری بات ہے. مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کورٹ سے پوچھوں کہ آپ کون سے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. آپ مجھے بھی وہ کر لیں گے، ڈیسیٹ کر لیں گے، کر لیں. I don't mind. I'm a proud Pakistani and inshallah I will work for the Federation of Pakistan, sir. Pakistan Zindabad, sir. Thank you.